من جملہ ان کی ایک نمایاں تحریک ریشمی رومال بھی تھی۔ اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں عربی ششم کے ایک طالب علم انعام الرحمن پونوی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حاضرین کے روبرو اپنا مضمون پڑھ سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں کے قالب میں ڈھل گئے۔ آج سے 72 سال قبل شہیدان آزادی نے اپنی نعشوں کے لال قلعے پر کھڑے ہو کر ہندوستان کے ماتھے پر آزادی کی بندیاں لٹکائی تھی۔ خدا اس ملک کو سلامت رکھے۔ کون لوگ تھے وہ جن کی قبروں سے آج تک یہ صدائے پیہم آ رہی ہے، ثبت است بر جلید عالم دوام ماں؟ کیا یہ نئی نسل ان کو جانتی ہے؟ کیا ان کے کارنامے ہماری نگاہوں کے شناسہ ہیں؟ کیا آزادی کا پھریرا ہوا کے دامن پر لہرانے والے یہ بچے جانتے ہیں کہ اس گلاب کے گلدستے کو چنتے چنتے کتنے ہاتھ زخمی ہوئے ہیں؟ نہیں، اور ہرگز نہیں جانتے۔ ابھی ابھی وہ گئے ہیں مگر زمانہ ہوا۔ تو آؤ ہم سراپا گوش ہو جائیں ان کارناموں کو سننے کے لیے جو اس آزادی کی بہار دیکھنے کے لیے سر انجام کیے گئے تھے۔ انہیں کارناموں میں سے ایک تحریک ریشمی رومال ہے جس پر میں کچھ روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، جب 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی تو پورے ملک کی فضا پر مایوسی کے خاموش بادل چھا گئے اور پوری قوم جذبہ آزادی اور خوف و ہراس سے ملے جلے احساسات میں گم تھی۔ اسی دوران ملک کے ناخداؤں نے خوف کے دھندلکوں کو ہٹاتے ہوئے دارالعلوم کا قیام کر کے آزادی کی طرف ایک نیا قدم بڑھایا۔ 10 سال تک مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے اس درخت نے بے شمار جانثاران آزادی قوم کو دیے، لیکن ضرورت تھی کہ ان تمام موتیوں کو ایک فکر قاسم کی لڑی میں پرو دیا جائے تاکہ یہ سارے شہدماغ ایک ہی مرکز کے تحت اپنی جد و جہد کو آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ ثمرۃ التربیت نامی انجمن کا قیام عمل میں آیا اور سارے فضلاء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے اور انہیں قاسمی افکار کے تحت کام کرنے کا موقع ہاتھ لگا۔ مولانا حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس انجمن کے سرپرست اعلیٰ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس کے روح رواں تھے، لیکن 2 سال کے بعد 1297 میں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دار فانی سے رحلت فرما گئے اور یہ تحریک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد سست رفتار ہو گئی۔ البتہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں میں اس انجمن کے تعلق سے خفیہ ذہن سازی کرتے رہے۔ 30 سال اسی حالت میں گزرے۔ قبائلی علاقوں کے طلباء دارالعلوم آتے اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار اور علمی روشنی کی اپنے اپنے گاؤں اور قریوں میں جا کر ترویج کرتے اور لوگوں میں انقلابی روح پھونکنے کی کوشش کرتے۔ انجمن ثمرۃ التربیت کے قیام کے مکمل 30 سال گزرنے کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اثر نو ایک تنظیم کا قیام فرمایا اور اس کا نام جمعیت الانصار رکھا۔ یہ تنظیم اٹھی اور ایک نئی جوانی کے ساتھ اس کا آغاز ہوا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی 30 سالہ زمینی محنت نے ہندوستان کے بہت سے علاقوں کو ان کے سیاسی افکار کا قائل بلکہ گرویدہ بنا دیا تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحریک کی لہریں پورے ملک کو متاثر کر رہی تھی اور اب شدید خطرہ تھا کہ برطانوی حکومت جمعیت الانصار کے ساتھ ساتھ دارالعلوم پر بھی شک مارے تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حکم ہی سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس تحریک جمعیت الانصار کے روح رواں تھے انجمن سے استعفیٰ دے دیا اور دہلی تشریف لے گئے، جس کی وجہ سے تحریک یک لفظ خاموش سی ہو گئی اور حکومت کی خون آلود نگاہیں دارالعلوم سے ہٹ گئیں۔ دہلی کے قیام میں مولانا عبید اللہ سندھی نے مسجد فتح پوری میں نظارت المعارف کے نام سے ایک اور فکری ادارہ قائم کیا۔ یہ ادارہ پوری کامیابی کے ساتھ محو سفر تھا اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے تراشیدہ افراد
پورے ملک میں اپنے اپنے اداروں کے تحت انقلابی مہم چلا رہے تھے، ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ تاریخ کے پہلو نے ایک نئی کروٹ لی اور جرمنی اور برطانیہ کے درمیان ایک عظیم جنگ کا آغاز ہو گیا۔ وقت کے اس موڑ اور دوراہے پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے برطانیہ کی کمر توڑنے کے لیے آزاد قبائل کے ایک علاقے یاغستان سے مل کر برطانوی سامراج کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا۔ یہ حملے کافی حد تک کامیاب رہے، لیکن تابکے اور تاچند عوام کا رسد کم پڑنے لگا۔ نیز انگریز پرورد افراد نے مجاہدین کو فردن برگلانا شروع کیا کہ تمہارے جہاد کا کوئی امیر نہیں، اور جس جہاد کا کوئی امیر نہ ہو وہ جہاد شرعی نقطہ نگاہ سے ناروا ہے، لہذا اس کو موقوف کر دیا جائے۔ ان ناگفتہ بھی حالات میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں اسلامی ممالک کی طرف اٹھیں، چنانچہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان روانہ فرمایا کہ وہاں مسلمانوں کو متحد کر کے برطانوی حکومت کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا جائے، اور خود حجاز مقدس روانہ ہوئے۔ اس وقت چونکہ خلافت اسلامیہ قائم تھی اور تمام ممالک اسلامیہ ایک خلافت کی چھتری تلے جمع تھے، چنانچہ حجاز کے گورنر غالب پاشا نے مسلمانوں نے ہند کو اپنے خط میں جنگ کے لیے کمر ہمت کس لینے پر آمادہ کیا اور ان کو آزادی کا یقین دلایا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے غالب پاشا کا یہ خوش آئند خط قبائلی مجاہدین کو پہنچایا، جس نے ان کے جذبات میں مزید اسپرٹ پیدا کر دی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا آخری سہارا اور امید کی آخری کرن خلافت کی امداد اور تمام ممالک اسلامیہ کا شانہ بشانہ ہو کر ایک ساتھ برطانیہ کے خلاف حملہ آور ہونا تھی، لیکن عین اسی وقت جبکہ امیدوں کے تانے بانے اور تار جڑ رہے تھے، حجاز مقدس میں جو ترکی خلافت اسلامیہ کے ماتحت تھا، آل سعود نے ترکی خلافت اسلامیہ ہی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ انہی دنوں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ افغانستان حکومت کی ذہن سازی میں مشغول تھے۔ ان کو خیال گزرا کہ اپنی محنتوں کی نوعیت استاد مکرم شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو لکھ بھیجیں تاکہ آئندہ اقدامات کے لیے مشورہ حاصل کیا جا سکے۔ مولانا نے افغانستان پہنچ کر 2 اہم کام سر انجام دیے تھے۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کی جلا وطن حکومت یعنی حکومت موقت ہند میں انہوں نے شرکت کی، جس کے صدر مہاراج پرتاپ سنگھ اور وزراء مولانا عبید اللہ سندھی اور برکت اللہ بھوپالی مقرر ہوئے۔ دوسرا اہم کام یہ کیا کہ جنود ربانیہ کے نام سے ایک جماعت تشکیل دی، جس کا اصل مرکز مدینہ منورہ اور سالار قافلہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چنانچہ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تمام تر تفصیلات، جن میں پورے طور پر برطانیہ کے خلاف منصوبہ بند تحریک تھی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو لکھی۔ نیز ایک اور خط شیخ عبد الرحیم سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھا کہ وہ بحفاظت تمام یہ خط مدینہ منورہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچائیں۔ یہ دونوں خط مولانا نے شیخ عبد الرحیم سندھی کو پہنچانے کے لیے عبد الحق نامی ایک نو مسلم کو سونپے، لیکن خدا جانے کیا وجوہات بنی کہ عبد الحق نے یہ خط اپنے ایک دیرینہ شناسہ رب نواز کو دیے، جس نے اپنی بدباطنی اور فسق کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ خطوط انگریز کے حوالے کیے۔ احمد فراز کا یہ شعر اس موقع سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ سارے دشمن میری گلیوں کی کمی گاہ میں تھے، سارے دشمن میری گلیوں کی کمی گاہ میں تھے، کوئی لشکر بھی مجھے شہر کے باہر نہ ملا۔ اب اس کے بعد کیا تھا، حکومت برطانیہ کے مظالم کا ایک نیا طوفان اٹھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے کارکنوں کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہوا، اور تو اور اس کے بعد کی تاریخ کے ہر صفحے سے خون ٹپک رہا ہے۔ تحریک ریشمی رومال محض ایک ریشمی رومال کا نام نہیں، بلکہ یہ کئی ایک سالوں پر پھیلی ہوئی جد و جہد آزادی ہے۔ اگرچہ یہ کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس نے ہندوستانیوں میں غیر معمولی آزادی کی روح پھونکی، جس نے آخرکار آزادی کا بگل بجا کر ہی دم لیا۔ ہم تیرے شوق میں یوں خود کو گنوا بیٹھے ہیں، ہم تیرے شوق میں یوں خود کو گنوا بیٹھے ہیں، جیسے بچے کسی تہوار میں گم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو پھر کوئی شیخ الہند عطا کرے اور ملک کی سالمیت برقرار رکھے، آمین۔ ایک شعر کے ساتھ اس سے چاہوں گا، میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں،
میں تو ہر طرح کے اسباب ہلاکت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں، اے وطن کاش تجھے اب کے سلامت دیکھوں۔ السلام علیکم۔ حضرات، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر یہ اشعار کس قدر چست معلوم ہوتے ہیں۔ سمجھ چکا تھا جو انداز گردش ایام، سمجھ چکا تھا جو انداز گردش ایام، سحر کے واسطے جس نے مٹائی ظلمت شام، وطن نواز عناصر کا پے کرے انقلاب، وطن نواز عناصر کا پے کرے انقلاب، نماز قافلے عزم زندگی کا امام۔